ایک حجاب کے خلاف کوئی اڑتا ہے اور بولنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو نہیں، غیر مسلموں میں ہی ہمارے ہمدرد پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں کتنے مندر کے پجاریوں نے اور کتنے مندروں کے پنڈتوں نے حجاب کے فیور میں بیان دیے ہیں اور یہ بولا ہے کہ کوئی اگر پردہ کر رہا ہے، حجاب پہن رہا، اپنے جسم کو چھپا رہا ہے، تو یہ اس کو تو سمانت کرنا چاہیے، ورنہ آج کے اس گئے گزرے دور میں کون ہے جو حجاب میں جائے؟ اگر کوئی ہمت کر رہا ہے حجاب میں جانے کی تو اس کو ایوارڈ دینا چاہیے۔ بات کہاں کی کہاں چلی گئی؟ تو معاذ ابن جبل کی بات سے ہم ادھر چلے گئے۔ آپ نے کہا نا آئے معاذ ایسا مت کرنا، غور کیجیے حکمت کیا چیز ہے۔ آپ نے کہا ہے تو پانچوں چیزیں اسلام کا پلرز، لیکن جب تم یمن میں جاؤ تو یمن کے لوگوں سے کہنا کہ لوگوں تم ایک اللہ کی عبادت کرو، پہلے ان کو کلمے کی دعوت دینا، جب وہ توحید میں مضبوط ہو جائیں، جب وہ کلمہ پڑھ لیں، توحید کے متوالے بن جائیں، توحید اپنے اندر وہ جاگزی کر لیں، توحید اپنے اندر پیوست کر لیں، تو آئے معاذ جب تم دیکھو کہ وہ توحید میں پکے ہو گئے ہیں تو پھر ان سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز بھی فرض کی ہے، اللہ نے تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز بھی فرض کی ہے۔ جب وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے لگے، جب وہ نماز میں پکے ہو جائیں، جب وہ نماز کے پابند ہو جائیں، جب وہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے لگیں اور جب وہ اس کے عادی ہو جائیں، تو پھر ان سے کہنا کہ تمہارے اوپر رمضان کے، تب ان سے کہنا کہ تمہارے اوپر زکوٰۃ بھی فرض کی گئی ہے، اتنا اتنا مال، اتنے اتنے اونٹ، اتنی اتنی گائیں، اتنی اتنی بکریاں، اتنی اتنی زمین میں پیداوار پر اتنی اتنی زکوٰۃ، تب تم ان کو بتانا، ڈائریکٹ نہیں۔ جب وہ نماز کے عادی ہو جائیں، پختہ ہو جائیں، 5 وقت کی نماز پڑھنے لگیں اور نماز کو اپنی جان اور اپنے مال سے زیادہ محبوب سمجھنے لگیں، تب تم ان سے کہنا کہ اللہ نے تمہارے اوپر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے۔ جب وہ اپنے مال کی پوری زکوٰۃ بھی دینے لگے اور وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں بے طرح خرچ کرنے میں کہ ماہر ہو جائیں، ایکسپرٹ ہو جائیں، عادی ہو جائیں، تب تم ان سے کہنا کہ اللہ نے تمہارے اوپر رمضان کے 1 مہینے کے روزے بھی فرض کیے ہیں۔ جب وہ روزہ بھی رکھنے لگیں اور روزے کے بھی عادی ہو جائیں، تب تم ان سے کہنا کہ اللہ رب تعالیٰ نے زندگی میں 1 بار حج بیت اللہ خانہ کعبہ کی زیارت حج بھی فرض کیا ہے، چاہے اس کو کرنے میں کئی سال لگ جائیں، لیکن ایک ایک کر کے ان کو بلانا، 5 چیزیں بیک وقت ایک ساتھ پیش مت کر دینا۔ اگر تم نے 5 چیزوں کو ایک ساتھ پیش کر دیا تو لوگ بھاگ جائیں گے، پھر اسلام کو بوجھ سمجھیں گے اپنے اوپر اور کوئی بھی آدمی اسلام کو قبول نہیں کرے گا۔ دیکھیے کتنی حکمت بھری بات بتائی تھی اللہ کے نبی نے، ایک ایک کر کے بلاؤ، ایک ایک کر کے بلاؤ، ایک ایک کر کے بلاؤ۔ ہوشیاری، دانائی ہم نے چھوڑ دی ہے، عقل مندی ہم نے چھوڑ دی ہے۔ جہاں نیکی کی طرف ہمیں بلانا ہے ہوشیاری سے اور عقل مندی سے، ایک چیز بتاؤں آپ کو، وہیں لوگوں کو برائیوں سے بھی روکنا ہے بڑی عقل مندی سے اور دانش مندی سے۔ بیک وقت نہیں روک سکتے آپ، کتنی بار بول چکا ہوں، جو باراتوں کا سسٹم ہے اور اتنے اتنے لوگ باراتی بن کے جاتے ہیں، آپ روک دیں گے؟ بیک وقت نہیں روک پائیں گے۔ اور پھر ایک بارات میں 50 قسم کی خرافات آپ روک دیں گے؟ نہیں روک پائیں گے۔ برائیوں کو بھی روکنے میں بڑی حکمت ہونی چاہیے، اور اس کا ایک واقعہ آپ کو سنا دوں، سنا ہوگا آپ نے لیکن میں سناتا ہوں، ذرا سنیے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آتا ہے، اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص، اور آ کر کہتا کہ اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریے آپ، اجازت کس کی مانگ رہا ہے؟ زنا کی، اور مانگ کس سے رہا ہے؟ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے. دو چیزیں سمجھ لیجئے, پوری تقریر سمجھ میں آ جائے گی. اجازت کس کی مانگ رہا ہے؟ زنا کی. اور مانگ کس سے رہا ہے؟ نبی اکرم سے. اجازت کس چیز کی مانگ رہا ہے؟ جو سب سے گندا کام. اور اجازت کس سے مانگ رہا ہے؟ جو کائنات کی سب سے محبوب و پیاری ہستی. دونوں چیزوں کو دیکھیے آپ. سب سے گندا کام زنا, اور زنا کی پرمیشن کس سے مانگ رہا ہے؟ جو کائنات کی دنیا کی سب سے زیادہ محبوب اور پیاری ہستی. اللہ کے رسول مجھے اجازت دی. مسلمان ہے, صحابی ہے, اسلام لایا, نبی کو دیکھا تو صحابی ہو ہی گیا. صحابی ہے, نبی سے اسلام لایا, لیکن نیا نیا ہے, نیا نیا ہے. اے اللہ کے رسول اجازت دیجئے مجھے. کس بات کی؟ مجھے زنا کرنا ہے. دوسرے صحابہ کر ہٹ ہٹ چپ چپ. زنا کی اجازت کوئی بھی مانگے. یہاں تو کوئی بیڑی پیتے آ رہا ہے, مولانا جرجی اس کو دیکھ رہا ہوں. ادب, احترام. ٹھیک, سوچئے کہ وہ کیسی قوم تھی جو زنا کی اجازت مانگ رہی ہے, اور کس قوم کو سدھارنے کے لیے محمد رسول اللہ کو بھیجا گیا, جو یہ بھی نہیں جان پا رہی ہے کہ زنا کی اجازت اب کس سے مانگ رہے ہیں. سوچو کیسے لوگ رہے ہوں گے وہ, اور سمجھانے والا. صحابہ کر رہے ہیں چپ چپ, ایک تو ڈانٹ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھو. آپ نے صحابہ سے کہا نہیں, ڈانٹو نہیں. آپ بھی کہہ سکتے تھے چپ, بدتمیز, کیسی اجازت مانگ رہا. آپ کچھ بھی کہہ سکتے تھے, آپ نبی تھے, نبی کا مقام بڑا تھا, آپ ڈانٹ سکتے تھے صحابی, لیکن آپ نے نہیں ڈانٹا. آپ نے صحابہ سے کہا نہیں. اور جو زنا کی اجازت مانگ رہا تھا اس سے کیا کہا؟ ادنو منی, میرے قریب آؤ اور پاس آ جاؤ مجھ سے. قریب بٹھا دیا. صحابہ بیٹھے ہیں, اور جو زنا کی پرمیشن مانگ رہا تھا اس کو اپنے قریب کر لیا. مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے, اللہ کے گھر میں زنا کی پرمیشن مانگ رہا ہے صحابی, اور اللہ کے رسول اس کو, صحابہ گھور رہے ہیں, صحابہ بری نظروں سے دیکھ رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے جیسے صحابہ پر قیامت پھٹ پڑی, زمین پھٹ پڑی اور صحابہ دھس جائے. ایسا لگ رہا تھا کہ کتنے گندے کام کی اجازت کس سے مانگ رہا ہے. صحابہ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے, اور یہ محمد رسول اللہ کے پاس بیٹھا, آپ نے کہا ادھر آؤ, اور اللہ کے رسول اس کو قریب کر رہے ہیں. مسجد میں بھی ہے اور نبی کے قریب بھی ہے. آپ نے کہا اب بولو, کیا بولتے ہو؟ اللہ کے نبی وہ زنا کریں گے. کوئی ہے؟ او انتظام سب ہے میرے پاس, بس پرمیشن دے دو. آپ نے کہا ٹھیک ہے. اوہ انداز دیکھیے. آپ نے کہا بھلا کیوں نہیں, بھلا میں تمہیں اس کام سے کیسے روک دوں؟ تم مجھ سے پرمیشن مانگ رہے ہو, میں تمہیں کیسے خالی ہاتھ جانے دوں, کیسے تمہیں روک دوں؟ لیکن میرے جانے سے, تم زنا کے لیے جانے سے پہلے میرے 2-3 سوالوں کے جواب دے دو. انداز دیکھیے. جو کام تم اس لڑکی کے ساتھ کرنا چاہتے ہو, کیا وہ کام تم اپنی ماں کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہو؟ جو چیز اس لڑکی کی, اس عورت کے پاس ہے, وہ چیز تمہاری ماں کے پاس بھی ہے. کیا تم اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا پسند کرو گے؟ اتنا سننا تھا, تن بدن میں آگ لگی. کون سا شریف انسان ہوگا جو اپنی ماں کے بارے میں یہ تصور کر لے؟ لیکن تن بدن میں آگ لگنے کے بعد بھی وہ نبی اکرم سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا, کیونکہ آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرو, بلکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کیا تم اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا پسند کرو گے؟ کیا تمہیں اچھا لگے گا؟ اس نوجوان نے کہا فدا کا بی و امی یا رسول اللہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان. اے اللہ کے نبی, میری ماں میرے باپ آپ پر صدقے جائیں, آپ پر قربان جائیں. ایسا کون سا شریف انسان ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا؟ آپ نے کہا شرافت کو کون تار تار کر سکتا ہے. اچھا ماں کے ساتھ نہ کرو, کوئی بات نہیں, اگر
بہن کے ساتھ یہ زنا کرنا پسند کرو گے؟ چلیے ماں تو شریف آدمی نہیں جائے گا ماں کے ساتھ زنا کرنے، کیا یہ کام تم اپنی بہن کے ساتھ کرنا پسند کرو گے؟ وہ چیخ پڑا اللہ کے رسول، کوئی شریف انسان اپنی بہن کے ساتھ بھی زنا نہیں کر سکتا۔ آپ نے کہا کیا تم یہ کام اپنی بیٹی کے ساتھ کرنا پسند کرو گے؟ تیر پہ تیر، لیکن انداز بڑا سہانا، انداز بڑا دل کو چھو جانے والا۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنی بیٹی کے ساتھ چاہ کر لے، نہیں، یہ کہہ رہے ہیں کیا تم اپنی بیٹی کے ساتھ کرو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا اچھا ماں بہن بیٹی تو خونی رشتہ ہوتا ہے، کوئی اس کے ساتھ زنا کرنا پسند نہیں کرے گا۔ اچھا چلو اپنی ماں کی بہن کے ساتھ یعنی خالہ کے ساتھ یہ کام کرنا پسند کرو گے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی، شریف انسان اپنی خالہ کے ساتھ بھی یہ کام کرنا پسند نہیں کر سکتا۔ آپ نے کہا اچھا اپنے باپ کی بہن کے ساتھ یعنی ماں کی بہن کے ساتھ زنا پسند نہیں کرو گے تو اپنے باپ کی بہن یعنی پھوپھی کے ساتھ زنا کرنا پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول فدا کا بھی وہ امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کوئی بھی شریف انسان اپنی پھوپھی کے ساتھ بھی زنا نہیں کرنا پسند کرے گا۔ آپ نے کہا نوجوان، جب تم خود اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہو، آئیڈیا، انداز، جب تم اپنی زبان سے خود اس بات کو قبول کر رہے ہو کہ اس کی تم اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی پھوپھی کے ساتھ، اپنی خالہ کے ساتھ یہ پسند نہیں کر سکتے؟ کہا نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ تم اپنے لیے پسند نہیں کر رہے ہو، اگر کوئی دوسرا تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے تو پسند کرو گے؟ کہا نہیں۔ دوسرا تمہاری بہن کے ساتھ غلط کام کرے تو پسند کرو گے؟ نہیں۔ دوسرا تمہاری بیٹی کے ساتھ غلط کام کرے تو پسند کرو گے؟ کہا نہیں۔ دوسرا خالہ کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ غلط کام کرنا چاہے تو پسند کرو گے؟ کہا نہیں۔ فرمایا پھر تم جس لڑکی کے ساتھ زنا کی پرمیشن مانگ رہے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی چچی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی۔ پھر اس کو اگر پتا چلے گا کہ تم نے ایسا کیا ہے تو وہ کیسے پسند کرے گا کہ ہماری بہن کے ساتھ جس نے منہ کالا کیا وہ اس دنیا میں زندہ رہے؟ وہ کیسے پسند کرے گا جس طرح تم نہیں چاہتے ہو کہ میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، میری خالہ اور میری پھوپھی کے ساتھ کوئی غلط کام کرے، تو دوسرا کیسے گوارا کرے گا کہ تم کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ غلط کام کرو؟ انداز اچھا تھا، دل کو چھو جانے والا تھا۔ اب بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس نوجوان نے اپنا سر آگے بڑھا دیا اور کہا اللہ کے رسول میرے سر پر ہاتھ پھیر دیجئے اور میرے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے اس زنا کی بدترین برائی سے بچا لے، مجھے محفوظ فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا آئے اللہ اس نوجوان کی نظروں کی حفاظت فرما، آئے اللہ اس نوجوان کو زنا جیسے بدترین جرم سے اس کی حفاظت فرما لے، اس کو بچا لے۔ اس نوجوان کا بیان ہے، اس نوجوان کا بیان ہے، سنن بیہقی کے الفاظ ہیں، اس نوجوان کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے یہ دعا کی تھی کہ اللہ اس نوجوان کو زنا سے محفوظ فرما، اس کو اس بدترین برائی سے بچا لے۔ اس دعا کے دن سے، جس دن یہ دعا کی، اس دعا کے دن سے آج تک، اب تک اللہ رب العالمین نے صرف زنا ہی نہیں بلکہ ہر حرام کام سے مجھے بچا لیا ہے، ہر حرام کام سے مجھے دور کر دیا ہے، ہر حرام کام سے مجھے نجات عطا فرما دی ہے۔ نبی اکرم کی دعا کا یہ اثر ہوا۔ پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ نبی اکرم کی حکمت تھی، آپ نے اس کو ڈانٹ کر نہیں بھگایا۔ آپ چاہتے تو اس برائی سے روکنے کے لیے کہہ سکتے تھے چپ، شرم نہیں آتی، کتنا برا کام تم کرنے کے لیے مجھ سے پرمیشن لینے آئے ہو۔ اور ہم لوگوں کے انداز میں کیا تیرے گھر میں ماں بہن نہیں ہے؟ ہم کہہ سکتے تھے کسی کو بھی، لیکن محمد رسول اللہ نے اس کو کس انداز سے سمجھایا، ذرا تصور کیجئے کہ اس کے دل میں کیسے بات بیٹھ گئی۔ اس لیے میں نے کہا کہ
نیکیوں کا حکم تو ہوشیاری سے، لیکن جب برائیوں سے کسی کو روکنا پڑے تو اس میں بھی دور اندیشی، اس میں بھی حکمت ہونی چاہیے۔ ہمارا سخت لہجہ کسی کو برائی سے روکنے کی بجائے اس کو اور برائی کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا برائیاں جب کرتے ہیں، اچھا کسی کو ڈانٹا، اب وہ اور ضد میں آ کے کرے گا، نہیں اب تو ہم اور کریں گے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا غصے میں آدمی پھر اس کام کو اور زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور زیادہ کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کا معاملہ تو اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی بڑا عجیب رہا۔ ام سلمہ جب اللہ کے رسول کے ساتھ نکاح میں آئی تو ام سلمہ کا ایک بیٹا دوسرے شوہر سے تھا جس کا انتقال ہو چکا تھا، اور اس انتقال کے بعد اللہ کے نبی نے ام سلمہ سے نکاح کیا تو ام سلمہ پہلے شوہر سے جو بچہ تھا بیٹا اس کو بھی اپنے ساتھ لے آئی تھی، اور جب اللہ کے رسول کے نکاح میں آئی تو ظاہر ہے کہ اس بچے کو ام سلمہ اپنے پاس رکھتی تھی۔ اب وہ نبی کا بھی بیٹا ہو گیا، اگرچہ نبی اس کے باپ نہیں ہے لیکن ماں تو اس کی ام سلمہ ہے، تو نبی ہی اس بچے کو پالیں گے اور پوسیں گے، کیونکہ ایک عورت شادی کے بعد اپنے اسی ہسبینڈ کے ساتھ رہے گی جس کے ساتھ اس نے نکاح کیا ہے، اور اس بچے کو وہی پالے گا جس نے اس کی ماں کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بچہ چونکہ دیہاتی ماحول سے آیا تھا اس لیے کھانے پینے کا طریقہ نہیں جانتا تھا، 7-8 سال کی گویا کی عمر رہی ہوگی، وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو بیٹھنے کا طریقہ بھی صحیح نہیں تھا۔ جب کھانا سامنے آیا تو اس نے پورا کا پورا ہاتھ بیچوں بیچ تھالی میں ڈال دیا اور اٹھا کر اس طرح منہ بھرنے لگا ایسے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا بیٹے کھانا رکھو۔ اس کے ہاتھ میں جو تھا اس نے تھالی میں اسی پلیٹ میں رکھ دیا۔ اللہ کے نبی نے اس سے فرمایا اغسل یدئی، اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو کر آؤ۔ وہ بچہ گیا اور دونوں ہاتھ دھو کر آیا۔ آپ نے کہا 2 زانو ہو کر بیٹھو، یہ دونوں پیر ایسے کر کے 2 زانو، جس کو ہمارے یہاں اکھڑو بولتے ہیں، اب آپ کے ہاں جو بھی بولتے ہو، آپ نے کہا 2 زانو ہو کر بیٹھو، یا دونوں پیروں کو پیچھے کر لیا جائے جیسے نماز کے اندر ہوتا ہے، دونوں پیروں کو پیچھے کر لیا جائے یا ایک پیر کو پیچھے کیا جائے اور ایک پیر کو اٹھایا جائے۔ یہ 3 طریقے کھانا کھانے کی سنت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے طریقے سے اگر کسی نے کھانا کھا لیا تو وہ حرام ہو گیا، ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ آج کل ٹیبل اور میز کا زمانہ ہے، اگر کوئی ٹیبل اور میز پہ کھانا کھانا چاہے تو یہ گناہ نہیں ہے، کھا سکتا ہے آدمی، جائز ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن یہ سنت بھی نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ دونوں پیروں کو کھڑا کر کے کھاؤ یا دونوں پیروں کو پیچھے کر کے 2 زانو ہو کر بیٹھ جاؤ، یعنی جیسے نماز میں بیٹھا جاتا ہے، یا پھر ایک پیر کو پیچھے کر لیا جائے اور دوسرے پیر کو اٹھا دیا جائے۔ یہ 3 طریقے کھانا کھانے کے، یہ سنت ہے، لیکن اگر کوئی آدمی پلتی مار کے کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے، لیکن سنت کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ میز پر کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے، لیکن اس کو سنت کا ثواب نہیں ملے گا۔ آپ نے اس بچے سے کہا یغسل یدئی، دونوں ہاتھ دھو کر آؤ، وہ دونوں ہاتھ دھو کر آیا۔ آپ نے کہا 2 زانو ہو کر بیٹھ جاؤ، اس نے دونوں پیر پیچھے کر لیے اور 2 زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ آپ نے کہا سم اللہ، اب اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ کہو۔ اس نے بسم اللہ کہا۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی طرف سے کھاؤ، کل بیمینک، اپنے سامنے داہنی طرف جہاں تم بیٹھے ہو اپنے پاس اپنی سائڈ سے کھاؤ، پورے تھالی میں ہاتھ پیر مت مارو۔ جب ایک تھالی میں سب لوگ کھاتے ہیں نا، ہم لوگ کا سسٹم بڑا عجیب ہے، لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ اچھا مال کس طرف ہے تو اس طرف ہاتھ بڑھا دیتے ہیں، یہ لیگ پیس کہاں رکھا ہے، ادھر چاپ کہاں رکھی ہے، ادھر ہے، تو یہ طریقہ غلط۔ اگر ایک تھالی میں آپ کھا رہے ہیں تو آپ اپنی طرف سے کھائیے، وہ آپ کی قسمت ہے کہ آپ کو لیگ پیس مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، اپنی طرف سے۔ سب ہر آدمی کو اپنے اپنے سائڈ سے اور اپنی اپنی طرف سے کھانا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے اس کو یہ سکھایا، سمجھایا، اصلاح کی، لیکن کتنے پیار سے۔ ہم ہوتے ہیں تو بڑا ہو رہا ہوں، عقل نہیں آ رہی ہے، ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں سمجھا پاتے ہیں صحیح سے۔ محمد رسول اللہ نے تو اس ماں کے بیٹے کو جو اب نبی کا بیٹا بن گیا، ام سلمہ جو دوسرے شوہر سے بچہ جن کا پیدا ہوا تھا اس کو لے کے آئی، نبی نے تو اس کو بھی تربیت کی، اس کو بھی اچھی تعلیم دی، اس کو بھی اچھا پڑھایا لکھایا۔ تو سیکھو حکمت کیا ہے، حکمت سوچئے آج تھوڑی سی بات پر کتنا بڑا ریئیکشن ہو جاتا ہے، کتنا بڑا ریئیکشن۔
ہے. تو میرے بھائیوں ہمیں جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ذرا غور کرو کہ اگر آج کوئی مسجد کے باہر اگر کوئی شراب کی دکان کھول لے تو آپ کو برداشت ہوگا؟ نہیں ہوگا. اور جہاں مسلم کمیونٹی زیادہ ہوگی تو وہ دکان میں آگ بھی لگا دے گی. لیکن اللہ کے رسول کے اس منظر کو دیکھو میرے پیارے ساتھیوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے. اور کون سی مسجد ہے؟ مسجد نبوی ہے. وہ مسجد جس میں ایک وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب 1000 رکعت کے برابر ہے. خانہ کعبہ میں مکہ میں 1 رکعت کا ثواب 1,00,000 رکعت کے برابر ہے. اور مسجد نبوی میں مدینہ میں 1 رکعت پڑھنے کا ثواب 1000 رکعت کے برابر ہے. ایک حدیث 50,000 کی بھی آتی ہے لیکن وہ ضعیف اور کمزور ہے, اور 1000 والی حدیث یہ صحیح ہے. تو 1 رکعت کا ثواب 1000 رکعت کے برابر ملتا ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے. اس مسجد میں اللہ کے نبی اپنے چند صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں, چند صحابہ کے پاس بیٹھے ہیں اور ان کو سمجھا رہے ہیں, نماز سکھا رہے ہیں, ان کو دین کے کچھ علوم ان کو سکھلا رہے ہیں. اتنے میں ایک دیہاتی ایک اعرابی آتا ہے, اس کو بہت تیز پیشاب لگا ہوا ہے. وہ آتا ہے, وہ نہیں سمجھ پایا, دروازہ کھولا انٹر ہو گیا. اس کو نہیں معلوم کہ مسجد اس زمانے میں مسجدیں ایسی نہیں ہوتی تھی جیسے آج ہماری عالیشان مسجد. مینارہ لگا دیا اور مینارے کے اوپر بتی چمک رہی ہے اور دور سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسجد ہے. اس زمانے میں مسجدوں کا پتہ نہیں چلتا تھا. ایک گھر کی نما بنا دی, دیواریں کھڑی کر دی اور کھجور کے پتوں کی چھت ڈال دی, پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ گھر ہے کہ مسجد ہے. تو وہ نہیں سمجھ پایا, آیا مسجد نبوی کے اندر گھس گیا اور آتے ہی اس کی بیچوں بیچ مسجد میں جا کر پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ ادھر بیٹھے ہیں, اس نے ادھر منہ گھمایا اور پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ ایک دیہاتی مسجد میں پیشاب کر رہا, اٹھنے لگے اس کو مارنے کے لیے. ہر کوئی ہماری مسجد میں کوئی پیشاب کرے تو ہمارا بھی غصے میں حال برا ہو جائے گا. اللہ کے نبی کے صحابہ اٹھتے ہیں, ڈانٹنے لگتے ہیں, کیا کر رہا؟ اللہ کے نبی صحابہ کو ڈانٹ رہے, نہیں بیٹھو 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 بیٹھو, اور اس کو کہہ رہے ہیں کر لو. تو کر ہی چکا تھا تو کیسے روک لیتے؟ پیشاب رکتا تو ہے نہیں. جب کوئی کرنے بیٹھ جائے تو وہ چاہے کتنا روکنے کی کوشش کرے پھر وہ رکتا نہیں ہے. اب اگر اس کو اسی حالت میں بھگایا جاتا, وہ بھاگتا ضرور لیکن وہ تھوڑا ادھر گرتا, تھوڑا ادھر گرتا, تھوڑا ادھر گرتا. ابھی تو مسجد کا ایک حصہ ناپاک ہو رہا تھا, اب اگر اس کو اسی حال میں بھگاتے تو پتہ نہیں کتنے حصے مسجد کے ناپاک کرتا ہو. تو آپ نے کہا نا کر رہا کر لے. صحابہ نبی کا فرمان ہو, صحابہ رک گئے. اب اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہیں مسجد میں پیشاب ہو رہا اور آپ کہہ رہے ہیں کر لینے تو. آپ نے کہا ادھر آؤ. جب وہ پیشاب کر چکا تو آپ نے کہا ادھر آؤ, ہم لوگ بہت جلدی فتویٰ دے دیں گے ناپاک آدمی مسجد میں جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا ہے. اگر آپ کی ناپاکی صرف اس ٹائپ کی ہے کہ آپ کو نہ پانی ملا نہ ڈھیلا ملا اور آپ نے جلد بازی میں مسجد میں پیشاب باہر پیشاب کر لیا اور آپ پانی سے استنجا نہیں کر پائے, تو ایسی ناپاکی کے اندر آپ مسجد میں جا سکتے ہیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن آپ کی ناپاکی دوسری ٹائپ کی ہے. دوسری ٹائپ کا مطلب یہ ہے کہ رات میں سوتے ہوئے اگر آپ کی بدخوابی ہوئی ہے اور اس میں آپ کا احتلام ہوا ہے یا آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی ہے, جنبی ہیں, اگر آپ کی وہ ناپاکی ہے تو ایسی پوزیشن میں آپ مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہیں. دونوں میں تھوڑی سی کنڈیشن کا فرق رکھیے گا. تو ابھی تو وہ ناپاکی اس کی یہ تھی, اب رات میں بیوی سے ملا کہ نہیں ملا وہ کون جانتا ہے, کون دیکھا ہوا ہے, تو اس لیے تو جب تک آپ جانتے نہیں تو آپ کہہ نہیں سکتے, حکم نہیں لگا سکتے. تو آپ نے دیکھا اس نے مسجد میں پیشاب کیا, آپ نے جب پیشاب کر لیا صحابہ دوڑے, آپ نے ان کو روک دیا. جب وہ پیشاب کر چکا تو آپ نے اس کو بلایا کہ ادھر آؤ. وہ نبی کے پاس آیا اور بیٹھ گیا, اور آ کر بیٹھا تو اللہ کے نبی نے اسی کی آنکھوں کے سامنے ایک صحابی سے کہا اٹھو. وہ اٹھے, کہا کیا ہوا؟ کہ پانی بھر کر لاؤ. وہ پانی کا ایک ڈول ہے اتنا بڑا, کنویں سے کھینچا اور بھر کر لائے. اللہ کے نبی نے کہا ہریقوہ, جاؤ اس پانی کو اس کے پیشاب پر بہا دو.
اس پانی کو اس کے پیشاب کی جگہ پر ڈال دو. اس بدوی سے, اس دیہاتی سے کام نہیں کروا رہے ہیں, بلکہ اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے دیکھیے اخلاق. میں نے کیا کہا تھا, چمتکار سے اسلام نہیں پھیلا, میں نے کیا کہا تھا, معجزوں سے اسلام نہیں پھیلا, لیکن یہ اخلاق دکھا رہے ہیں اللہ کے رسول اس کو کہ دیکھو پیشاب تو تم نے کیا, میں چاہوں تو مار مار کے بھی تم سے مسجد دھلوا سکتا ہوں, لیکن نہیں, اخلاق دکھا رہے ہیں. صحابی سے کہا جاؤ پانی بھر کے لاؤ, وہ پانی بھر کے لائے, کہا پانی پیشاب کی جگہ پہ ڈال کے دھو دو. غصہ آئے گا نا کہ کوئی غیر مسلم ہماری مسجد میں پیشاب کر دے, کوئی ہم سے کہے ججی صاحب دھو تو دیں گے, لیکن غصہ آئے گا, کمینہ پیشاب تو نے کیا, ہم تیرے باپ کے نوکر لگے. غصہ تو آئے گا, لیکن صحابی کو غصہ نہیں آ رہا. کیوں؟ کیونکہ محمد رسول اللہ کا حکم ہے. وہ اس لیے پیشاب نہیں دھو رہا ہے کہ یہ کافر کا ہے, بلکہ اس لیے اس کے پیشاب پر پانی ڈال رہا ہے کیونکہ حکم جناب محمد رسول اللہ کا ہے. صحابہ کی سوچ یہ تھی, ہماری سوچ یہ کہ اس کا پیشاب میں دھوں گا, نہیں دھوں گا. صحابہ کی سوچ یہ رہی تھی, پیشاب اگرچہ کافر کا دھو رہے ہیں, لیکن سوچ کیا تھی, ہم اس کافر کا پیشاب نہیں دھو رہے ہیں, بلکہ حکم ہم جناب محمد رسول اللہ کا مان رہے ہیں. حکم مانیں گے تو ثواب ہے, وہ ثواب کے لیے دھو رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے. پانی ڈالا, اس کی گندگی کو, غلاظت اور ناپاکی کو دھل دیا, پاک کر دیا, سو دھو دیا. پھر آپ کے پاس وہ بھی بیٹھ گئے. اب آپ نے اس کافر, اس بدوی, اس دیہاتی سے کہا مجھے جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. کہ میں محمد رسول اللہ ہوں, اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے, ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے. یہ جس جگہ پر تم نے پیشاب کیا یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے, یہ اللہ کا گھر ہے. یہ کوئی گھر نہیں ہے, کسی کی جاگیر اور زمین و جائیداد نہیں ہے, یہ اللہ کا گھر ہے. اے دیہاتی, اے اعرابی, اے بدوی, یہاں ہم اللہ کی عبادت کے لیے آتے ہیں, یہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے, ہم نماز پڑھتے ہیں, اور جہاں نماز پڑھی جاتی ہے وہاں پیشاب نہیں کیا جاتا ہے. آئندہ خیال رکھنا, آئندہ اس مسجد میں کبھی پیشاب, اللہ کی گھر میں پیشاب مت کرنا, کسی بھی مسجد میں, یعنی جہاں بھی عبادت ہو رہی ہو وہاں نماز ہو رہی ہو وہاں تم پیشاب مت کرنا. جاؤ, اتنی سی گزارش ہے تم سے. نبی کی حکومت ہے, نبی ذمہ دار ہیں, صحابہ پورا کا پورا کنٹرول میں ہیں, مار سکتے ہیں, اس کو بندک بنا سکتے ہیں, اریسٹ کر سکتے ہیں, ناطقہ بند کر سکتے ہیں, سب کچھ. لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا, پیشاب بھی صحابی سے دھلوایا, اور اس سے کیا کہا, میں اللہ کا رسول ہوں, میرا نام محمد ہے, میں عبداللہ کا بیٹا ہوں, اللہ نے رسول بنایا, اس لیے میں محمد ابن عبداللہ کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ بھی ہوں. یہ مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے, یہاں ہمارے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں, یہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے, اور اللہ کی عبادت جہاں ہوتی ہے وہاں پیشاب نہیں کیا جاتا. آئندہ خیال رکھنا. جاؤ, اگر جگہ بھول گئے ہو تو بتاؤ, ہم تمہارے ساتھ کسی صحابی کو کر دیں, وہ تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا دے گا. کہا نہیں, گھر جانتا ہوں, راستہ معلوم ہے. اٹھا اور چل دیا, لیکن جا رہا ہے, پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہے, کیونکہ نام سنا تھا محمد رسول اللہ کا, کبھی اتنے قریب سے دیکھا نہیں تھا. دیکھ رہا بار بار, پھر جاتا ہے آگے, پھر پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہے. اس کے چہرے کی لکیریں بتا رہی تھی کہ وہ گھائل ہو چکا ہے نبی کے اخلاق کو دیکھ کر. اس کے چہرے اور پیشانی کا پسینہ یہ بتلا رہا تھا کہ وہ نبی کے تعلیم کے آگے اس نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا. اس کی گردن کٹ چکی ہے نبی کے اخلاق کے آگے, وہ کچھ نہیں کہہ پا رہا ہے. یہ وہی محمد جس کا غلط تصور ہمارے دماغوں میں ڈالا گیا کہ محمد جادوگر ہے, محمد کاہن ہے, محمد کی آواز جس کے کان میں جاتی ہے وہ بددین ہو جاتا ہے, محمد جس نے تلوار کے ذریعے اسلام پھیلایا, یہ تصور جس کا ہمارے دماغ میں بھرا گیا. جیسے آج ایک پارٹی کے لوگ مسلمانوں کے تعلق سے ہمارے دیش کے اندر یہ غلط فہمی بھرتے ہیں اور مسلمانوں کو آتنکواد سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ پورے ہندوستان کی عوام اب جاننے لگی ہے کہ دہشت گردی ہے کیا, ٹیررزم ہے کیا, آتنکواد ہے کیا. اب اس کو اچھی طریقے سے سمجھنے لگی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اس نے سوچا کہ ہمارے بارے میں ہماری قوم نے کیا کہا تھا نبی کا تصور, اور محمد
रसूल अल्लाह ने तो मुझे मारा भी नहीं, डांटा भी नहीं, फटकारा भी नहीं, और हमको ऐसा ऐसा बताया गया नबी के बारे में। देखिए अल्लाह के नबी ने उसके सामने चांद के 2 टुकड़े नहीं किए थे, अल्लाह के रसूल ने अपनी उंगलियों से पानी टपकता हुआ नहीं दिखाया था, कोई मौजज़ा नहीं किया था उसके सामने, सिर्फ अखलाक का एक नमूना पेश किया उसके सामने। वो मस्जिद से निकलता है, उसकी गर्दन अल्लाह के रसूल के अखलाक से कट चुकी है, अल्लाह के रसूल की अखलाक की तलवार से कट चुकी है, वो घायल हो चुका है, वो अपनी कौम के अंदर जाता है। लोगों ने कहा क्या बात है, बड़े सुस्त नजर आते हो। कहता मेरी कौम के लोगों, तुमने हमारे साथ झूठ बोला है, तुमने हमारे साथ गद्दारी की है, तुमने हमारे साथ बेवफाई की है। लोगों ने कहा क्या हो गया तुम्हें, हमने कौन सी बेवफाई की है? कहा कि तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह का कैरेक्टर हमें सही नहीं बताया है, तुमने ये कहा है कि वो जादूगर है, तुमने कहा है कि वो काहिन है, तुमने कहा है कि वो बहुत बड़ा किस्सा गो इंसान है, तुमने कहा है कि जो उससे एक बार मिलता है वो बदतीन हो जाता है, तुमने मोहम्मद की शक्ल मुझे दूसरे अंदाज से पेश की है। लेकिन अल्लाह की उस जात की कसम खा के कहता हूं जिसके कब्जे में मेरी जान है, मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज्यादा अच्छा इंसान तो मैंने आज तक देखा ही नहीं है, क्योंकि आज मैंने करीब से देखा है। लोगों, तुम्हारी एक बकरी दूसरे के खेत में चली जाए तो तुम 27 साल लड़ते हो, एक बकरी के चले जाने की वजह से उस आदमी से उसकी पूरी नस्लों से लड़ते हो 27 साल तक। हमने तो मोहम्मद की मस्जिद में पेशाब कर दिया, इतना बड़ा कांड, जिस मस्जिद में वो अल्लाह की इबादत करते हैं उस मस्जिद के अंदर मैंने पेशाब कर दिया, और मेरे पेशाब करने के बाद भी उन्होंने मुझसे पेशाब नहीं धुलवाया, अपने पास बिठाया और बिठाने के बाद एक अपने आदमी से मेरी गंदगी साफ करवाई और मुझसे कहा कि अल्लाह का घर है। माँ कहरनी व माँ शतमनी व माँ गज़बनी, तुमने झूठ बोला है, अल्लाह की कसम माँ कहरनी, इतना बड़ा गलत काम करने के बाद भी मोहम्मद मुझ पर गुस्सा नहीं हुए। माँ कहरनी, कहर बनकर नहीं, हम हमारे ऊपर बरपा हुए। वमा शतमनी, इतना बड़ा कांड करने के बाद भी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझे गाली नहीं दी। वमा गज़बनी, और ना मेरे ऊपर गज़बनाक हुए कि ये तुमने क्या कर दिया, क्रोधित हुए कि ये क्या, कुछ नहीं किया, मुझे प्यार से समझाया। लोगों, तुमने मुझे अब तक जिस रिश्ते से दूर रखा, आज मैं उस रिश्ते के बंधन में बंधने जा रहा हूं। हिम्मत है रोकने की तो रोक सको, जाओ। आज मैं पूरी सोसाइटी को रिजेक्ट करता हूं, तलाक देता हूं, और मैं उस हस्ती से अपना रिश्ता जोड़ने जा रहा हूं जिसके पास ऐसे आला अखलाक हैं, ऐसे आला किरदार है। मेरे भाइयों, वो आया, फिर मस्जिद नबवी की चौखट पकड़ लेता है, कहता है मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, मैं आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह मानने के लिए चला आया। आपने कहा इधर आओ। जैसे अपने करीब बिठाया, उसने जोर से कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्या कहेंगे आप, हिकमत क्या है? मस्जिद में पेशाब करने आया, आप चाहते तो उसको उसी वक्त भगा सकते थे, पेशाब करने के बाद सजा दे सकते थे, जुर्माना लगा सकते थे, उसके रिश्तेदारों को बुलाकर तलब कर सकते थे, अरेस्ट कर सकते थे, मस्जिद उससे धुलवाई जा सकती थी, लेकिन इसके बाद फिर वो नबी के करीब नहीं आता। लेकिन आपने उसके साथ जो अखलाक का बर्ताव उसके सामने पेश किया, जो कैरेक्टर उसके सामने रखा, जो कलेजा निकाल कर आपने अखलाक का उसके सामने पेश कर दिया, उससे वो ऐसा घायल हुआ कि फिर वो इस्लाम लाए बिना नहीं रुक सका और इस्लाम लाने पर मजबूर हो जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये हिकमत, ये दूरंदेशी हमारे पास होनी चाहिए। आज हम दूसरों को मिठाई उनके हाथों में दे देते हैं कि तुमने जो चाहा लो हमने पूरा कर दिया। मेरे भाइयों, इस चीज से हमें बचना चाहिए। बहुत जरूरत है हिकमत अमली को अपनाने की, बहुत जरूरत है हमें दूरंदेशी को अपनाने की, बहुत जरूरत है अक्लमंदी से काम लेने की, वरना हर शाख पे उल्लू बैठा है। ये हमारे हालत कैसी है, आप यकीन मानिए बहुत जल्दी और भी मुद्दे उठने वाले हैं। आप किन किन मुद्दों पर जुलूस निकालेंगे, आप किन किन मुद्दों पर आप एहतिजाज करेंगे, आप क्या करेंगे? मेरे भाइयों, हाथी बनने की कोशिश कीजिए, खामोशी के साथ चलता रहे, क्योंकि आपको मालूम है कि सूरज पर अगर कोई थूकता है
تو سورج پر دھوپ نہیں پڑتا ہے، وہ دھوپ الٹا اس کے منہ پہ آتا ہے۔ اسلام کی نشو و نما اور اچھی تعلیم کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ دیکھیے، اگر ایک حجاب کے خلاف کوئی اڑتا ہے اور بولنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو نہیں، غیر مسلموں میں ہی ہمارے ہمدرد پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں کتنے مندر کے پجاریوں نے اور کتنے مندروں کے پنڈتوں نے حجاب کے فیور میں بیان دیے ہیں اور یہ بولا ہے کہ کوئی اگر پردہ کر رہا ہے، حجاب پہن رہا، اپنے جسم کو چھپا رہا ہے، تو یہ اس کو تو سمانت کرنا چاہیے، ورنہ آج کے اس گئے گزرے دور میں کون ہے جو حجاب میں جائے؟ اگر کوئی ہمت کر رہا ہے حجاب میں جانے کی تو اس کو ایوارڈ دینا چاہیے، کیونکہ یہ بڑے دل گردے کی بات ہے۔ پاکستان کے اندر آج بھی ایک لڑکی ایسی ہے جو پائلٹ ہے، جہاز کی پائلٹ ہے، جہاز اڑاتی ہے، اور وہ پاکستان سے سعودیہ ایئر لائنز کے ذریعے جاتی ہے، لیکن آج بھی اس کا چہرہ چھپا ہوتا ہے، ہاتھوں میں گلیوز ہوتے ہیں اور پیروں میں موزے ہوتے ہیں۔ آج بھی وہ اسی کنڈیشن میں فلائٹ اڑاتی ہے۔ آج تک اس کو نہ پاکستان کے ایئرپورٹ پر کوئی سرکاری کرمچاری اس کو دیکھ پایا، نہ پرائیویٹ کرمچاری اس کو دیکھ پایا، نہ سعودیہ کا کوئی سعودی آدمی اس کو دیکھ پایا۔ سعودی، کویت اور دبئی سے اس لڑکی کے لیے آفر آ رہے ہیں کہ آپ ہماری ایئر لائن سے جڑ جائیے، ہم آپ کو اتنی تنخواہ دیں گے، لیکن اس لڑکی نے سارے پیشکش اور نوکریوں کی ڈیمانڈ کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ میں پاکستان کی لڑکی ہوں، میں اپنی شرم و حیا اور اپنے پردے سے پاکستان کی لڑکیوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان کی لڑکیوں، اگر پردے میں رہ کر بھی تمہیں ترقی کرنا چاہو تو تم کر سکتی ہو، پردہ ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ ہم یہ ایک مثال بننا چاہتے ہیں پاکستان کی لڑکیوں کے لیے۔ ایسی لڑکیوں کو سلیوٹ کرو، ایسی لڑکیوں کو سلام کرو میرے بھائیوں، جو صرف حجاب پہن کر ایک دردمندانہ اپیل لے کر تو آ جائیں، جذبات میں جے شری رام کے نعرے لگا کر اللہ اکبر کا جواب اس کی شکل میں دے دیا جائے، لیکن میرے بھائیوں ذرا تصور کرو کہ اگر کوئی پاگل کتا ہمارے پیر میں کاٹ لے تو اس کا جواب یہ نہیں ہوتا کہ ہم بھی اس کو کاٹنے جائیں۔ میرے بھائیوں اس کا جواب یہ نہیں ہے، اس کا جواب یہ نہیں ہے۔ ہمیں ایسی لڑکیوں کے پردے کی ضرورت ہے جو چہرہ چھپائیں، ساکس پہنے اور ہاتھوں میں گلیوز بھی پہنے، اور ان کی شکل دوسرا نہیں دیکھ پا رہا ہے اور پھر بھی ترقی کر رہی ہوں، کہہ رہی کہ میں پاکستان کی لڑکیوں کے لیے عبرت بننا چاہتی ہوں۔ میں ان کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ پردہ تمہاری ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ہماری وہ بچیاں جو کالجز اور یونیورسٹی میں تو پردے کے لیے لڑ رہی ہیں، لیکن لڑکوں کے ساتھ بیٹھنا ان کو گوارا ہے، ان کے موبائل نمبر لینا گوارا ہے، ان کے ساتھ دوستی کرنا گوارا ہے۔ میرے بھائیوں اس طریقے کی چیزوں سے ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ اگر اسلام ہے تو پورا کا پورا اپنے اندر اپناؤ، اور نہیں ہے، ہاں میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جتنا ہے چلو اس حد تک، لیکن میں جانتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہوا ہے، کیونکہ ان سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم جميع مسلمانوں کو عقل و شعور سے کام لینے کی توفیق عطا فرما، بار الہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دعوت و تبلیغ میں دور اندیشی سے کام لینے کی توفیق عطا فرما۔ میں بہت سی چیزیں آج سوچ کے آیا تھا لیکن چلو نکل گئیں۔ میرے بھائیوں حجاب کی بات آئی تھی تو میں نے سوچا تھا کہ آج اوریجنل حجاب کیا ہے، پردہ کیا ہے، آج میں اس ٹاپک پر بھی بولوں گا اور بتاؤں گا کہ قرآن نے کیسا پردہ بتایا ہے۔ ایک طرف آیت اور ایک طرف حدیث، یہ پڑھ کر بتاتا جاؤں گا اور بتاؤں گا کہ اسلام ایسے پردے کا مطالبہ کر رہا ہے، اور ایسا پردہ یہودیت میں بھی ہے، ایسا پردہ عیسائیت میں بھی ہے، ایسا پردہ ہندو دھرم کے اندر بھی ہے۔ میں نے سوچا یہ تھا کہ اس طریقے کی باتیں کچھ کریں گے، لیکن چلو کل کے لیے میں نے کچھ باتیں چھوڑ رکھی ہیں۔ ہم اللہ سے پھر دعا کرتے ہیں کہ بار الہ اس ملک کے اندر ہمیں بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ ہمیں گنگا جمنی تہذیب کے ساتھ، گنگا جمنا جس طرح ایک رہتی ہے اللہ اسی طریقے سے ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب کو ایک رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ بار الہ اس ملک کو دیش کو کہ گنڈوں سے بچا لے،
आत्म निर्भर जो गुंडे यानी इस देश में के अंदर जो हमारे गुंडे हैं, इस गुंडों से हमारे मुल्क को बचा ले अल्लाह। जो लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं अल्लाह उनके दिलों में प्यार भर दे। जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना, और जब तक जिंदा रखा इस्लाम पे जिंदा रखना और खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिर। मेरे भाइयों, ये हमारा एक साथी है, राजधानी चैनल चलाता है। आप YouTube पर राजधानी चैनल के नाम पर जब सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, तो आपको हमारी और हमारे अलावा और उलमा की तकरीरें आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहेंगी। आप उनको सुन सकते हो। राजधानी चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा